ایک دن آپ اس دنیا سے بور ہو جائیں گے. اور اس لیے جنہوں نے اس دنیا کو اللہ اور آخرت کو مائنس کر کے کامیابی سمجھا ہے، ڈپریشن اور سیوسائڈ کے علاوہ ان کے پاس کوئی رستہ نہیں بچے گا، کیونکہ یہ دنیا میں اتنی صفت نہیں ہے کہ وہ ایک انسان کو پورا کر سکے. کیونکہ تلذذ بالنفس جو ہے نا، وہ روحانیت کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ وہ تلذذ جو حاصل ہوتا ہے، جو لذت حاصل ہوتی ہے، وہ یہ دنیا دے نہیں سکتی. تو اگر کوئی سمجھتا بھی ہے نا کامیابی، ایونچولی اندر سے آپ کو وہ ٹوٹا ہوا شخص ہی ملے گا، as long as اس میں آخرت کا تصور نہیں دیا جاتا. So my answer to you is عدیل بھائی، کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کے حصول نہ ہونا یہ ناکامی ہے تو یہ غلط ہے. لیکن اگر کوئی شخص عمدن جان بوجھ کے اس کا تارے کہ دنیا بنتا ہے اور فائدہ ہو سکتا ہے اس کی ذات کو، اس کی فیملی کو اور دین کو بھی، اور پھر ترک کرتا ہے، تو اس پہ تو سوال اٹھے گا نا. اور اگر اس کا تقویٰ اس کو یہ کہتا ہے کہ میں جتنا انگیج ہوں گا میں فتنے میں جاؤں گا اور وہ پیچھے ہٹتا ہے تو ٹھیک ہے. مگر صحابہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رکے نہیں سر. دے وینٹ، وہ آسمانوں اور زمینوں تک نکل گئے، آ گئے. کانسٹنٹینوپل سے لے کے پورچوگل اور وہاں سے انڈونیشیا سے لے کے رشیا تک سلطنتیں انہوں نے ایسے نہیں قابض حاصل کی، وہ گئے آ گئے. لیکن مال جب ان کے پاس آتا تھا تو وہ روتے تھے، کیونکہ انہوں نے بڑا سخت ٹائم گزارا تھا جب پانی رستے بناتا نہیں تھا. تو اس لیے جب ان کے پاس دونوں ہاتھوں سے مال آیا تو وہ روتے تھے کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں، ان کا چیک ان بیلنس اسٹرانگ تھا. تو ایز لانگ ایز چیک ان بیلنس از دیر، دنیا از ناٹ بیڈ. ورنہ ہے یہ مچھر کا پر، وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَزِنَ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، اگر یہ مچھر کے پر جتنی بھی ویٹیج اللہ کے نزدیک اس کی ہوتی نا، تو اللہ اسی دنیا میں اپنے عذاب بھیج دیتا اور اپنے بدلے لیتا ان لوگوں کے ساتھ، بلکہ بدلے نہیں ان کو عذاب دیتا جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. پانی کا گھونٹنا دیتا اللہ کی، ایک شربۃ من الماء، ایک پانی کا گھونٹنا دیتا اللہ اس دنیا میں. لیکن یہ دارالجزا نہیں ہے سر، یہ دارالامتحان ہے. اینڈ میں اس کے ساتھ مناسٹک بن کے کٹنا بھی امتحان نہیں ہے، اور اس کا عبد الدرہم اور عبد الدینار بننا، درہم اور دینار کا عابد بن کے عبادت کرنا بھی دین نہیں ہے. لیکن اسے کانکر نہیں کرنا بھی دین نہیں ہے. اسے کانکر نہیں کرنا ایز اے مسلمان، اسے کانکر نہیں کرنا یہ بھی دین نہیں ہے. اگرچہ یہ فتنہ ہے تو یہ فتنے میں ڈالا ہی اس لیے گیا تھا کہ اپنی ڈیزائر کے ہوتے ہوئے جا اپنے ڈیزائر کے ہوتے ہوئے، تب تیرا ٹیسٹ ہے نا کہ تب تو کتنا ریٹین کر سکتا ہے، کتنا ریزسٹ کر سکتا ہے، کتنا بیلنس رکھ سکتا ہے. اگر تارک ہو جائے گا تو امتحان کیسا؟ تو پھر بھیجا کیوں گیا تھا یہاں پہ؟ اور مفتاح دار سعادہ میں امام ابن قیم نے اس پر کافی بحث کی ہے. اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی، قرآن سائیکالوجی کی کتاب ہے، نفسیات کو ایڈریس کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی نفسیات کو اگر نفی کرنی ہے کسی چیز کے تو 25 طریقوں سے کرتا ہے، اور اس بات کرتا ہے تو بھی 25 طریقوں سے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کی دنیا کو اگر تذلیل کی ہے تو اس کا یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اللہ کہہ رہے تارک ہو جاؤ اس کا. اللہ نے اس کی نفسیات میں کہا ہے جاتے ہوئے یہ سب چیزیں یاد رکھنا. جب ہم پردیس جا رہے تھے تو ہمارے گھر والوں نے کہا تھا بیٹا یاد رکھنا گھر تمہارا پاکستانی ہے، لیکن باہر جب گئے بھی تھے تو یہی سکھا گھر پاکستان ہے، یہاں تم فرسٹ کلاس سٹیزن. جو آیت بھی ہے نا قرآن کی، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. تو جب اس دنیا کا جو ہے نصیب جو ہے جب اس کی طرف جانا ہے آپ نے، تو مائنس نہیں کرنا ہی تو جہاد بن نفس ہے. لیکن اگر آپ ترک کر دیں گے، آپ کھیلنے نہیں آئیں گے پچ پہ، آپ کہیں گے میں نے کھیلنا ہی نہیں ہے، میں واٹر بوائے بن کے بیٹھا رہا ہوں، تو پھر شریف تو ویسے موقع نہیں ملا. تو پھر دوسری سائیڈ کے لوگ یہ کہتے ہیں شریف تو وہ ہے جس کو موقع نہیں ملتا. رہ کے بچانا ہی تو اصل امتحان ہے، اور اس میں ہوگا مسئلہ. تو اللہ بھی تو کہتا ہے کلو بنی آدم خطا. یہ اس لیے کہتا ہے اللہ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندہ خطائیں اور گناہ کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ گزرے گا اس سے تو گناہ کرے گا نا. جب گزرے گا ہی نہیں تو خطا کیسے کرے گا؟ بلکہ 3 لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ نہ میں شادی کروں گا، ایک نے کہا ہے نہ میں جو ہے میں روزے ہی رکھتا رہوں گا، اور ایک نے کہا میں ساری رات قیام ہی کرتا رہوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کی آیت ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے 2 قدم بڑھانے کی کوشش نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں نے کھانے بھی کھائے ہیں، میں نے روزے بھی رکھے ہیں، افطار بھی کیے ہیں، میں نے عبادتیں بھی کی ہیں، رات کو سوتا بھی ہوں میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیلنسنگ کا نام ہے. ہم تو پیر کی خاک نہیں ہو سکتے اس دور کے لوگوں کی، لیکن ماڈل تو وہی ہے نا. اب بیلنس کرنے یہ جو مجھ سے پوری دنیا یہ سوال کرتی ہے، بلکہ میرے خیال سے ہر پبلک فگر سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ بتائیں دین دنیا کو بیلنس کیسے کریں. آپ مجھے ایک بات بتائیں، سوال یہ نہیں ہونا چاہیے، سوال یہ ہونا چاہیے تھا ایکسٹریمز کو بیلنس کیسے کریں. جب میں ماں کا ہوتا ہوں تو میں بیوی کا نہیں رہ پاتا،
जब मैं बीवी का होता हूँ तो माँ का नहीं रह पाता, जब मैं जॉब का होता हूँ तो बिजनेस से नफरत हो जाती है, जब मैं एंटरप्रेन्योर बनता हूँ तो मुझे जॉब जहर लगने शुरू हो जाती है, जब मैं फ्रिजोलॉजी और इबारत ताबीर की बात करता हूँ तो फहम वाले नाराज हो जाते हैं, फहम मुझे नहीं आता, जब मैं फहम पेश करता हूँ तो इबारत मेरी अच्छी नहीं होती, जब मैं हुकूमत का होता हूँ तो सूबे का नहीं होता हूँ, वफाक का होता हूँ तो सूबाई नहीं होता, सूबे का होता हूँ तो जिलों का नहीं होता, जब मैं जो है वो लिबरल साइड को देखता हूँ तो दीनदार जहर लगने लगते हैं, जब दीनदारों की तरफ होता हूँ तो लिबरल लोगों से नफरत होनी शुरू हो जाती है, जब मैं मशरिक को देखता हूँ तो मगर ये एक्सट्रीम्स, ये अफरात तफरीद, इसी के लिए तो दीन आया था बैलेंस करने। और जिहाद भी यही है कि आपने जब एक की तरफ रहना है और अच्छा नफ्सियात ये चाहती है वो डिफाइन हो जाए, नफ्सियात ये चाहती है, नफ्स ये चाहता भाई तो मुझे एक माहौल में रख। इसलिए मैं इस चीज को थोड़ा सा अजीब सा समझता हूँ कि आप एक बंदे का माहौल बदल रहे हैं, अच्छी बात है, सोबत बदलेगी, माहौल बदलेगा। वो 99 कत्ल वाले को अल्लाह ताला ने उसको यही बताया था ना, सालिम ने, जिसने 99 कत्ल 100 कर दिए थे, सोबत बदलो, जगह बदलो, उस बस्ती में जाओगे तो तुम्हारी तौबा कबूल हो जाएगी। तो मैं तो कहता हूँ सोबत बदले, अलमरु अला दीन खलील, बंदा अपने बराबर वाले के दीन पर होता है। लेकिन ये कब कहा कि उनके पास नहीं जाना जिनका नहीं है, जो खराब हैं, जो फासिक हैं, या जो गुनाहों के अंदर हैं, या जो पापी हैं। तो आप रहेंगे नहीं तो एक तो आपका टेस्ट कैसे होगा, दूसरा आप रहेंगे नहीं तो आप अपने लिमिट को चेक कैसे करेंगे। आप शैतानों के बीच से गुजरे, हालांकि ये कहा गया ला तो भी उन रस्तों में मत जाना जिन पे शैतान है। सिरात मुस्तकीम सीधा रास्ता है, लेकिन सिरात मुस्तकीम के रास्ते के ऊपर ही बहुत सी पेचीदगी आएंगी, उन पेचीदगियों में कभी माल की पेचीदगी आएगी। तो तिजारत, क्या साहबा ताजर नहीं थे? इस्लाम ने ताजरों से कितना फैला है, तो इसका मतलब तिजारत नहीं करेंगे आप, इसका मतलब रिश्तेदार, अच्छा आप रिश्ते रखेंगे। अब मैं अपना एक तजर्बा बताता हूँ इस उम्र के अंदर कि भाई आज हर रिश्तेदारी के अंदर कहीं ना कहीं जाके मफाद आ जाता है, तकब्बुर आ जाता है, लोग ऑफ हो जाते हैं, मुनाफकतें हो जाती हैं, अपने घर से लोग काम, तो क्या रिश्ते। तो हमने एक आदमी को सुना, वो पता है कि उसका कैसा मिजाज हो गया था, भाई ना हम किसी के घर जाते ना किसी का आना पसंद करते। तो मैंने उनको बोला तो सल्तनत तो फिर आपके कमरे तक ही मुकैयद हो गई ना, और उसमें सुकून। तो इसमें क्या टेस्ट है? मुनाफिकों के साथ जीने का ही तो यही तो आपका टेस्ट है कि आप मुनाफिकों को डील करें, यही तो टेस्ट। मोमिनों के अंदर ही रहना है तो उसने तो आपको हार्ड टाइम ही नहीं, उधर भी लग जानी है। ईमान वालों की जब आपस में लगती है तो फिर तो बहुत गंदी लगती है। फासिक फाजिर तो फिर भी हम्बल होते हैं, लिहाज कर लेते हैं, क्योंकि वो गुनाहगार होता है ना तो वो हम्बल होता है। ज्यादा मुतकब्बिर ये दीनदार आता है, क्योंकि ये बड़ा शोर शॉर्ट होता है, भाई मैं जन्नती हूँ, अकीदा मेरा दुरुस्त है, नमाजें मेरी प्रॉपर है, मैं तो जाने ये पापी है, ये जन्नत में ये शराब पी रहा है, वो जिना कर रहा है, वो हम्बल नहीं होता है, वो हम्बल होता है। उसके अंदर भी बड़े होते हैं कि जो गुनाह करता हो और फिर सर चढ़ के चलता हो। लेकिन टेस्ट क्या है? आप सल्लम एंटी सोशल आदमी थोड़ी थे, हम एंटी सोशल कौम होते तो दीन फैलता कैसे? वो आपके करीब आके आपकी निजी मामलात और जिंदगियों को देख के ही चेंज होगा ना, और वो आएगा, आपकी तस्वीर भी होगी। आपको इवॉल्व होने का मौका ही तब मिलेगा जब चैलेंज आएगा आपके आगे। कहना इस दुनिया के अंदर मुसलमान इतने कमजोर और डरपोक कभी नहीं थे कि लेकिन हुआ कि वो गए और मफ्तून। तुम जो मफ्तून हुए तो जो पहले रोक रहे, तुमको दलील मिल गई। देखा, पहले कहा था मत जाना इनके पास, मना किया था ना इनके पास मत जाना। वैसे ही ये लोग ठीक नहीं है, मना किया था ना, और जाओ इनके पास, और जाओ दुनिया के।